السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے سلسلہ وار موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، ان کو بھی آگ سے عذاب دیا جاتا تھا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ بسا اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اوقات میں تشریف لے جاتے جب انہیں آگ سے عذاب دیا جا رہا ہوتا۔ حضور اپنا دست شفقت ان کے سر پر پھیرتے اور فرماتے، اے آگ، جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث تھی، اسی طرح عمار کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ ایک روز حضرت عمار نے اپنی پشت سے قمیض اٹھائی تو وہاں برس کی طرح سفید داغ تھے۔ در حقیقت یہ آگ کے انگاروں کے جلائے جانے کے نشانات تھے جو برس کے داغوں کی طرح سفید ہو گئے تھے، اور انگاروں کا ان کو جلانا حضور کی دعا سے پہلے تھا۔ اب مبارک دعا کے بعد پھر ان انگاروں کی مجال نہ تھی کہ حضرت عمار کو جلاتے اور اذیت دیتے۔ حضرت ام ہانی سے مروی ہے کہ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب وفا کیشوں کے اس زمرے میں تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے جرم میں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی۔ ایک روز جب ان پر جور و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو رہنمائے جاد و مہر و وفا علیہ تحیت و ثنا کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضور نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ کفار کی ان گونا گوں اور وحشیانہ اذیت رسانیوں سے حضرت یاسر جاں بحق ہو گئے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے اپنی لونڈی حضرت سمیہ ابو جہل کو دے دی۔ پہلے اس نے ان کو ورغلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب وہ سچی مومنہ اپنے ایمان پر پہاڑ کی طرح جمی رہی تو مکہ کے ایک چوراہے میں تماشائیوں کے ہجوم میں اس نے آپ کو نیزہ مارا اور وہ غش کھا کر گر گئی۔ اس عاشقہ صادقہ کے خون نے مکہ کی پیاسی ریت کو سیراب کیا اور اپنی جان آفرین کے نام کو بلند کرنے کے لیے بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ تحریک اسلام میں سب سے پہلے شہادت کی خلت فاخرہ نے جس کو نوازا گیا وہ آپ کی ذات والا صفات تھی۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا اور لوہے کی زرہیں پہنا کر انہیں عرب کی چلچلاتی دھوپ میں ریت پر لٹا دیتا۔ ایک دن حضرت عمار نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی، میرے آقا، اب تو میرے جسم کا انگ انگ کفار کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل بھن رہا ہے۔ اس ہادی برحق نے فرمایا، اے ابو الیقنطان، عمار کی کنیت، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، الہی عمار کی آل کو بھی آگ کے عذاب سے بچانا۔ اسلام کے صدہا جانساروں میں سے چند حضرات کے احوال بطور نمونہ قائرین کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، ورنہ اس ابتلاء و آزمائش کے دور میں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب کے دستے حق پرست پر اسلام کی بیعت کی، اسے آزمائش کی ان بھٹیوں میں جھونکا گیا، تشدد اور بے رحمی کی ان پر انتہا کر دی گئی۔ ابو جہل بدبخت اور اس کی کماش کے لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی شغل ہی نہ تھا کہ وہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے، اور جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے تھے تاکہ وہ مرتد ہو جائیں۔ اگر کوئی ایسا شخص مسلمان ہو جاتا جو اثر و رسوخ کا مالک ہوتا اور معاشرے میں جس کی قدر و منزلت ہوتی، اس پر دست تادی دراز کرنا تو بسا اوقات ان کے لیے ممکن نہ ہوتا، لیکن ایسے شخص کے پاس جا کر وہ پہلے اسے خوب سرزنش کرتے، پھر کہتے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ کیا تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ عقل مند نہ تھے؟ دیکھ، اگر تو باز نہ آیا تو ہم سارے شہر میں منادی کر دیں گے کہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ تمہیں رسوا اور ذلیل کرنے میں ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔
اگر کوئی تاجر کاروباری شخص اسلام قبول کرتا تو اس کے پاس جا کر دھمکی دیتے کہ ہم تیرا بائیکاٹ کر دیں گے، شہر کا کوئی آدمی تو اس سے سودا نہیں خریدے گا، یہاں تک کہ تیرا دیوالیہ نکل جائے اور تو کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بے آسرا اور بے سہارا آدمی کلمہ شہادت پڑھ لیتا تو اس کی شامت آ جاتی، اسے نئے سے نئے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، دہکتے انگاروں پر اسے لٹایا جاتا، اس کی مشکیں کس کر چلچلاتی دھوپ میں تڑپنے کے لیے اسے ڈال دیا جاتا، نہ پینے کے لیے اسے پانی دیا جاتا اور نہ کھانے کے لیے ایک لقمہ۔ لیکن اسلام کے یہ جان باز ان آزمائشوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ مستحکم ثابت ہوتے، اور ان کی استقامت کو دیکھ کر ان درندہ صفت انسانوں کے چھکے چھوٹ جاتے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔